پاکستانی آپ باہر بھی رہے جس طرح پاکستانی نوجوانوں میں کتنا پوٹینشیل آپ دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا جی، بہت زیادہ ہے، بٹ اوبویسلی سم ٹائمز کمٹمنٹ کی بہت کمی ہے. جو کہتے ہیں وہ 100% نہیں کرتے، تو اس لیے کمٹمنٹ کو ہمیں بہت زیادہ کرنا ہوگا. ٹیلنٹ کی تو نو ڈاؤٹ کمی نہیں ہے، لیکن اصل کمی کمٹمنٹ کی ہے، کنسسٹنسی کی ہے جب یہ کام کر رہا ہوتا ہے. کون سی کی مہارتیں ہیں جن کو سیکھ کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو بیچنا آتا ہے تو آپ کچھ بھی اسکل ہو اس کو بیچ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر بندے کو سیکھنی ہوگی کہ کس طرح سے آپ کوئی بھی چیز کو سیل کر سکتے ہیں. اور کوئی ایک اسکل پکڑ لیں جو کہ آج کل کے ٹرینڈنگ اسکلز ہیں. ای کامرس تو میں ہر کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو سیکھنا چاہیے. بیچنا کیسے ہے، لین دین کیسے کرنا ہے، ٹریڈ کیسے ہوتی ہے. اوبویسلی کہ آپ جب بائی کرتے ہیں اور پھر سیل کرتے ہیں چیزوں کو، تو دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی. اینڈ بیچنا آتا ہو تو آپ حلیم بھی بیچ سکتے ہیں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ. اچھا، اب امیزون کی طرف آتے ہیں. امیزون پر زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، جیسے پے پل کی آپ نے بات کی اور ایسی چیزوں کی، کہ مختلف ایسی ہرڈلز ہیں جن کی طرف بندہ جانا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے ان چیزوں کو سیکھنے میں، ان چیزوں کو کام کرنے میں. تو کس طریقے سے آسانی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو فالو کریں، اس طریقے سے کریں تو وہ بہتر انداز امیزون پر کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، فالو یہ کوئی اس کی بک تو ہے ہی نہیں کہ اگر کہ آپ یہ کریں تو وہ کریں، کیونکہ آپ سینیریو بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں. جب آپ کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں اس کے ڈفرینٹ سینیریو ہیں. ہر پروڈکٹ جو ہے وہ اس کا الگ اپروچ ہے، اس کو کیسے لانچ کرنا ہے، کیسے سلیکٹ کرنا ہے. ہر ملک کی الگ اپروچ ہے. تو اس لیے یہ کوئی بھی کہے کہ یہ کریں تو امیزون پہ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں پاسبل. اٹ ٹیکس ٹائم. لوگوں کو بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں پوری دنیا کے سب سے بڑے پلازا میں، تو لوگوں کو سالوں سال بھی لگ جاتے ہیں اس جگہ پہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں، کیونکہ بہت بڑا ریٹرن بھی ہے اور انویسٹمنٹ بھی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اور امیزون جو ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی جب مارکیٹ پلیس ہو تو وہاں پر کام کرنا اور سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور سیکھنا جو ہے وہ ایسا سیکھنا کہ لگے ہی رہنا، ہر وقت ہی سیکھتے رہنا. ہم بھی آج تک سیکھ رہے ہیں، 2010 سے میں کر رہا ہوں، آج 15 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی سیکھ ہی رہے ہیں. کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار می، کہ ہر چیز ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ آؤٹ آف دا باکس لے کے چلنی پڑتی ہے. اچھا، اس شاپیفائی سے یہ کتنا ڈفرینٹ ہے اور اس میں کیا؟ شاپیفائی ایک اپنی ویب سائٹ ہے. جیسے آپ کہیں کہ امیزون ایک پلازا ہے، پلازے میں دکان کھولتے ہیں، اور شاپیفائی ہے کہ آپ اپنی دکان پلازے کے باہر کھول رہے ہیں اور وہ آپ کا اپنا برانڈ ہے اور اپنے نام سے ہے. جیسے پیکیجز مال کے اندر آپ نے دکان کھولی تو آپ کی دکان کہاں ہے؟ پیکیجز مال میں. یعنی کہ آپ نے امیزون پہ کاروبار کیا تو آپ کاروبار کا کریں امیزون پہ. اسی طرح سے اگر آپ کی اپنی دکان ہے تو وہ شاپیفائی ہے. مینس کہ یہ میرا اسٹور ہے اور میں اپنا اسٹور جو ہے وہ اپنے نام سے سیل کر رہا ہوں، اپنے برانڈ سے. تو وہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے فار دا نیو بیز. اچھا، کتنے ملین روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے پھر آپ کام کو شروع کر سکتے ہیں؟ امیزون پر اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں یا شاپیفائی پہ اپنا اسٹور کھول سکتے ہیں؟ کتنے؟ دیکھیں، ہر ملک کی الگ ہے ریکوائرمنٹس. پاکستان ہے تو پاکستان میں آپ 3-4 لاکھ روپے میں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر امریکہ ہے تو وہ اس سے آپ بہت زیادہ چاہیے ہوں گے آپ کو ڈالرز میں. یو کے کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے، یو اے ای ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہے، سعودیہ کی ڈفرینٹ. سو ہر ملک کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم کہیں کہ 50 ملک ہیں تو 50 ملکوں کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ وہاں کی پروڈکٹ سلیکشنز، بجٹنگ، ہر چیز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہے. یہ کوئی بک نہیں ہوگی کہ آپ یہ بک ہے اور یہ پڑھ لیں اور آپ اس ملک میں کاروبار کر لیں. کاروبار کر کے سیکھا جاتا ہے، نہ کہ پڑھ کے. تو پڑھنا تو ایک آپ کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، لیکن جب آپ فزیکلی گراؤنڈ میں ہوتے ہیں تو پھر اسی کو پتہ ہے کہ کیسے بولز کا سامنا کرنا ہے. باہر بیٹھا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو یا چھکا نہیں مارا. تو اصل جو ہے وہ چھوٹے سے سٹارٹ کریں. مقصد کہنے کا کہ کم سے کم پیسوں میں سٹارٹ کریں اور پھر اس کو دنیا میں اسکیل کرتے جائیں. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر اسکلز آفر کریں اور اس در سے پیسے اکٹھے کر کے پھر بزنس کریں. اچھا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ موبائل کو آپ استعمال کریں پورا دن اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا 12 نہیں، آپ نے 10 سے 12 گھنٹے اسکرولنگ پہ گزار دیے ہیں پورے دن میں. جی جی. اس کے بعد حاصل کچھ نہیں کیا. اس کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک بندہ گھر میں فری ہے اور وہ موبائل یوز کیے جا رہا ہے، کبھی انسٹا پہ ریلز دیکھ رہا ہے، کبھی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، کبھی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، کبھی یوٹیوب پہ، تو وہ کیسے اس کو خود کو شفٹ کر سکتا ہے؟ یہ کیا کرنا چاہیے اسے؟
دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم تنقید تو بڑے کرتے ہیں کہ انفلوئنسرز پہ، فیملی ولاگنگ پہ اینڈ آل دس. اصل تنقید تو ان پہ ہونی چاہیے جو دیکھ رہے ہیں بیسیکلی، جو ان کے ویوز بڑھا رہے ہیں، کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہیں اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو اصل مقصد ہے کہ جو پاکستان کی یوتھ ہے اس کو ڈائریکشن چاہیے. یہ لوگ اوبیسلی ڈائریکشن لیس ہیں. اس وقت پاکستان میں 62 لاکھ لوگ 18 سال کے ہوتے ہیں، ورکنگ ایج میں آتے ہیں ایک سال میں. تو کتنے لوگ ہر سال 62 لوگ ایڈ ہو رہے ہیں اور وہ 18 سال کے ہوتے ہیں. تو اب اتنی جابس تو ہیں ہی نہیں، تو وہ اوبیسلی فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور فارغ بیٹھے ہیں، تو پھر یہی چیزیں کر رہے ہیں. کیا کریں؟ جو بندہ بزی ہوگا، کام کر رہا ہوگا، اس کو یہ کوئی ہے نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے فیملی وغیرہ یا وہ کیا کر رہا ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام ہے اور آپ نے ان کو کام لگانا ہے، ان کو ڈائریکشن دینی ہے، پھر ہی جا کے صحیح ہوں گے.